اور اصولی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جو ایک قدیم زمانے سے بابوں کا دین چلا آ رہا ہے اس طرح ہم اس کے خلاف ہے، لیکن اصلاً وہ خود ایک بابے کی شکل بندہ اختیار کر چکا ہوتا ہے جس بابے کے پیچھے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہماری یوتھ اس سے بالکل بے خبر ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا کچھ پروپیگنڈا کر کے ان کو اس ٹاپک سے ہٹایا جا رہا ہے۔ وائٹ سپریمیسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ وہ تھا مڈل ایسٹ اور عرب کا کلچر، عرب کی وہ اسٹرینتھ جس نے دنیا کو ہزاروں سال سے کیپچر کر کے رکھا ہوا تھا۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہے، اور وہ موضوع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سیٹ اسامہ چترالی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسامہ بھائی، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹاپک کنفیوژن کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ہماری یوتھ اس سے بالکل بے خبر ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا کچھ پروپیگنڈا کر کے ان کو اس ٹاپک سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ختم نبوت آخر اتنا اہم ایشو کیوں ہے؟ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دیکھیے عبدالباسط بھائی، اصل میں جو ختم نبوت ہے اس کے حوالے سے آج سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے فتنے و فساد ان کے آخری وقت میں کھڑے ہو گئے تھے، اور ان پر ہم نے ان کے اصحاب، اچھا صاحب عربی میں ایک ہوتا ہے صدیق، دوست ہوتا ہے، بالکل۔ ایک صاحب ہوتا ہے یعنی آپ کا ساتھی ہوتا ہے جو آپ کے ہر دکھ رنج و غم میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں ایک بیوی کو صاحب کہا گیا ہے، صاحبہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل۔ تو وہ تو آپ پیار سے بیگم صاحبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک دکھ و درد کے شریک، اور جسے کہتے ہیں نا آپ کے غم کو غم سمجھنے والے۔ اور ہم نے ان کے ہاں دیکھا کہ سب سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانی جس کام میں لگی اور جہاں سب سے زیادہ انہوں نے جانے دی وہ ختم نبوت کا ایشو تھا۔ آج کے دور میں یہ اس لیے بھی اہم ہو گیا جو آپ نے ایک بات کی کہ ٹائم آیا کہ جو ہم اتنے زیادہ کہہ لیں کہ ایک ایجوکیشنل اورینٹیشن ہماری ایسی کی جس میں سے ریلیجیس ایجوکیشن بالکل نکل گئی۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اگر آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، تو دیکھتا ہوں اب بچوں کا جو وہ کانٹیکٹ ہے ریلیجن کے ساتھ وہ اب یوٹیوب کی حد تک ہے، جو وہ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، جو ان کے سامنے ایک بندہ بہت لفاظی کے ساتھ کچھ بول دیتا ہے، دیر دے بلیو کہ ہی از رائٹ۔ اچھا، وداؤٹ کنفرمنگ، وداؤٹ جیسے کہتے ہیں نا ایک کراس ویریفیکیشن، وداؤٹ اس کے جیسے کہتے ہیں کانٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ، وہ ایک بندے پہ بلیو کر کے چل پڑتے ہیں، اور اصولی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جو ایک قدیم زمانے سے بابوں کا دین چلا آ رہا ہے اس طرح ہم اس کے خلاف ہے، لیکن اصلاً وہ خود ایک بابے کی شکل بندہ اختیار کر چکا ہوتا ہے جس بابے کے پیچھے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب جس کنسیپٹ کو وہ توڑنا چاہ رہے ہو ایگزیکٹ، بلکہ وہی کنسیپٹ ہوتا ہے، اور اسی کانسیپٹ کو وہ ریبلڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک نئے وے میں۔ تو اس میں کیا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ کنفیوژنس کریٹ کی گئی ہیں۔ پھر اچھا، ایک ورلڈ وائڈ ایک ایفرٹ ہمیشہ رہی ہے، یہ اورینٹلزم جب سے آیا اس کے بعد ایک ایفرٹ شروع ہوئی کہ وائٹ سپریمیسی آلریڈی ایک دنیا میں ایگزسٹ کرتی تھی۔ وائٹ سپریمیسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ وہ تھا مڈل ایسٹ اور عرب کا کلچر، عرب کی وہ اسٹرینتھ جس نے دنیا کو ہزاروں سال سے کیپچر کر کے رکھا ہوا تھا، جہاں سے اس نے کوشش کر رہا تھا کہ دنیا کو نکالے۔ سو اس کو سب سے پہلے جو چیز ملی وہ تھیولوجیکل کنفیوژنس پیدا کرنا تھا، ان میں سے جو ختم نبوت کا میٹر تھا، دس واز اے پارٹ آف دیٹ تھنگ۔
صحیح. اور اس پہ انہوں نے ایک بہت ساری کنفیوژن پیدا کی، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے یہاں تک کہ ہمارے بہت سے جو نامور اسکالرس ہیں، مطلب خود کو اسکالر کہنے والے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں نا کلمہ گو کے لیے آخر تک ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور خیر کا لفظ کہنا چاہیے. تو میں اس نیت سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تاکہ وہ بھی اس بات کو صحیح سے رکھ سکیں. تو اب یہ اس میں جو سمپتھی کریٹ ہوگی، دیکھیے یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ میرا کسی انسان کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے، اسے تکلیف پہنچے. بالکل. اور ہمیں اسلام نے بھی یہ چیز سکھائی ہے کہ ہمارا اگر کسی سے اختلاف ہے، کچھ ہے، تو وہ نظریاتی بنیاد پر ہے. بالکل. اور وہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے جو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، میرے پاس تک جو سورس پہنچا ہے دین کا ایک ڈیفائن، اس سے کانٹراڈکٹ کری، میں نے اس چیز کو اپوز کرنا ہے اس بندے کو نہیں. تو الحمدللہ ہمارے بڑوں نے یہی کیا اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں.